منصور خیر یہ پوچھتے ہیں عرب امارات سے، کبھی آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کبھی آپ فرماتے ہیں حضور امت کو ویسا ہی چھوڑ گئے کہ وہ فیصلہ شورا کے ذریعے کرے، نہ حضرت علی کو بنایا اور نہ حضرت ابوبکر کو، کبھی خطبہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیعت ابوبکر ہنگامی تھی، مجھے آپ کی باتوں میں کچھ تضاد سا معلوم ہوتا ہے، برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ آپ نے ذرا توجہ نہیں فرمائی، ورنہ اتنا مشکل نہیں تھا یہ مسئلہ، آپ خود ہی حل کر سکتے۔ ایک تو ہے ایسا مقرر کر جانا کہ حضور اعلان فرما دیتے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، واضح کلیئر بات ہوتی، ایسا آپ نے نہیں کیا، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا، نہ حضرت علی کو کیا۔ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہنگامی حالات میں ہم نے بیعت کر لی، ورنہ کوئی نس نہیں تھی، حضور نے نہیں کسی کو مقرر کیا تھا ان معنوں میں کہ اعلان۔ باقی جو ہے نا کہ اپنے رجحان کا اظہار کہ میرا یہ رجحان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ شخص بنے، یہ حضور نے طریقے سے ظاہر کیا حضرت ابوبکر کے لیے، مگر وہ اسی لیے نہ لکھا اور نہ اعلان کیا کہ امت کا جو انتخاب کا حق تھا وہ مجروح ہو جائے گا۔ جو چننے کا ہے نا، ایک کو تو مقرر کر دوں قیامت تک کیا بنے گا۔ اب ہمارے یہاں ہمارے ایرانی بھائیوں نے انقلاب برپا کیا، اللہ اس کی حفاظت کرے، دیکھیں نا وہاں کوئی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا خلیفہ نہیں، نہ رسول کی طرف سے، اب امت چنتی ہے۔ تو یہ چناؤ جو ہے نا کہ لوگ چنیں، اس کو قائم رکھنے کے حضور نے کھلا اعلان نہیں کیا، باقی اشارے کنائے کہ میں اس کو پسند کر، یہ رائے ہے، اس کو حضور نے اگر کچھ ظاہر بھی کیا امت اس کی پابند نہیں تھی، اسی لیے خود حضرت ابوبکر نے آپ کا کہ یہ عمر کھڑا ہے یا ابو عبیدہ، اس میں جس کو چاہو پسند کرو کر لو بیعت اس کی۔ تو بات تو صاف ہے کہ اعلان ان معنوں میں کہ آپ بالکل کہہ جاتے کہ میرا ولی یار میرے بعد پھر چون چنا نہیں تھی، وہ انتخاب کا حق ختم کر جاتے۔ ایک ہے صرف اپنا رجحان ظاہر کیا امت کو بتا میرا تو جی یہ چاہتا ہے، بس لوگ اس کے پابند نہیں، اگر وہ دوسری رائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی سننا چاہیے، میرا بھائی یہ بھی سنے، ایک بات جو ہم نے ذہن میں رکھتے جس سے بہت سی الجھنیں آتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن میں آتا حضرت زید کو جسے آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اس کو آزاد کیا تھا، اللہ کہتا جس پر آپ کا بھی احسان ہے اور اللہ کا بھی احسان ہے، اس کو اسلام، اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو رکھ، طلاق نہ دے، یہ لفظ صاحب حضور نے کہا، ہم سے کہہ کا زوجک وطن، مگر زید نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور طلاق دے دی، تو اس پر خدا ناراض ہوا، کوئی مذمت اس کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ فرمایا گیا کہ اللہ کا اس پر احسان ہے، آپ کا بھی، اور بعد میں اس بیوی کا نکاح آپ سے حضرت زینب نے۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی کی حیثیت سے بولتا نا کہ یہ وہی ہے، اس وقت وہ بھی چون نہیں کر سکتا اور نہ کوئی امت کر سکتا، اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑتا سب کو، سب سے پہلے رسول اس کے سامنے جھکتا۔ اور جہاں پھر یہ بات نہیں ہوتی، یہ بہت نازک بات ہے، مگر حضور کا کمال ہے کہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا نا کہ وہی ہے، آپ ہی بتاتے تھے کہ یہ میری رائے، اگر آپ اپنی رائے کو بھی کہہ دیتے یہ وہی ہے تو تباہ ہو جاتا سب کچھ۔ اب یہ لکیر کھینچنا، اتنی دیانتداری اور اتنا خوف خدا پر مبنی کہ حضور سے جب پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وہی ہے کہ ہم نہ بولیں، یا آپ کا خیال ہے، جنگ خندق پر دیکھیں، بدر کے موقع پر کیمپ لگانے پر دیکھیں، آپ کیا کہ میرا خیال، تمہارا جی چاہتا مانو، اور لوگوں نے جو رائے دی حضور نے اپنی رائے چھوڑ کر اس کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلتا جو ہر بات میں ہم کہتے ہیں حضور نے یہ کہا تو فلاں صحابی نے نہ مانا، بھائی سوچو اگر وہی ہے پھر اس کے مقابلے کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں اور یہ اسلام میں آزادی کا تصور اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کے مقابلے میں آزادی جس پر جان مال قربان ہے، وہ بھی کہتا میری رائے میں نے مانے ورنہ میں خدا نہیں کہ تم میرے بندے ہو، میں اپنی بندگی کرانے نہیں آیا، اللہ کا بندے بنا۔ یہ اسپرٹ جو نبی پیدا کر گیا امت میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی برکت تھی کہ جب تک خلافت راشدہ رہی ایک ادنا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ عمر نہ تیری ہم سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے ثابت کرو یہ کرتا کہاں سے لیا۔ مگر بعد میں جب بنو امیہ اور بنو عباس نے اللہ ان سے نپٹے، رشوت دے کر اور تلوار کے ذریعے لوگوں کی زبانیں گنگ کر دی کہ جو ہو رہا تم بول نہیں سکتے، اس کے نتیجہ میں امت یہاں تک اب پہنچ گئی کہ ہم جو کہتے ہیں مشرف آ گیا فلاں آ گیا، یہ سب اسی درخت کا پھل ہے جو ہم نے بویا نا، اور جس کی مزاحمت کے لیے سیدنا امام حسین اٹھے اور وہ جانتے تھے کہ میں جدھر یہ گاڑی چل پڑی روک نہیں سکتا، میرا باپ بے بس ہو گیا تھا، میرے بھائی نے میں کیا روکوں گا، مگر یہ جو ہو رہا نا کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے،
اس کا رد کر رہا تھی. مجھے اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے، امت کو بتاؤں کہ میں نواسہ رسول ہوں، پیغمبر خداوند چونکہ میں اپنی بہنوں اور بچیوں کو لے کر جو میدان میں آ گیا، تو یہ نوٹ لکھنے کے لیے کہ یہ سب غیر آئینی ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا، کرتے رہے. مگر یہ دین نہیں، اور اس کی برکت ہے کہ امت میں سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ دور جو تھا نا کلمہ گوؤں کا تھا، مسلمان حکومت کرتے رہے، اسلامی حکومت نہیں. اللہ اکبر.